بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک کوٹھی پر ملازمہ تھی، گھر کی صفائی کرتی اور کپڑے دھوتی تھی۔ اچانک بڑا صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو اس کو صحن میں ہی دفنایا گیا۔ صاحب کی ایک بیٹی لندن میں پڑھتی تھی۔ باپ کی وفات پر وہ بھی واپس پاکستان آ گئی۔ ایک دن صاحب کی بیٹی مجھے کہنے لگی، رات خواب میں ابو آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ملازمہ سے کہنا کہ میری قبر دوبارہ کھدوائے۔ میں تو سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے دن میں محلے کا گورکن ساتھ لائی اور قبر کی کھدائی کرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس قبر میں کوٹھی میں ملازمہ تھی۔ اس کوٹھی کے مالک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ تمام ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کوٹھی میں ملازمہ خاتون صرف میں ہی تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ وہاں کھانا پکانے کے لیے بھی مرد ملازم تھا اور باقی سارے کاموں کے لیے بھی مرد ملازم تھے۔ اس لیے اکیلی خاتون ملازم ہونے کی وجہ سے وہ میرا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتے اور تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے گھر کا بہت اچھا نظام چل رہا تھا۔ میں دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب سے میں یہاں ملازمہ بن کر آئی تھی میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک میں نے ملازمین سے اس لڑکی کے بارے میں سنا تھا تو یہی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے۔ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری مالکن تھوڑی خود سر قسم کی عورت تھی اور وہ میرے مالک کی دوسری بیوی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے پر انہوں نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور تھی۔ اس عمر میں بھی اسے کلب اور یہ ساری چیزیں پسند ہوتی تھی، اور مالک کی بیٹی ان کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ ان دنوں میں مالک بہت بیمار رہنے لگے تھے، لیکن ان کی بیوی کو ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اپنے آپ اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی اور اس کو اس بات کا کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ ہم سارے ملازمین اپنے مالک کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میرے فرائض میں ان کا خیال رکھنا نہیں تھا۔ میرا کام صرف صفائی کرنا اور کپڑے دھونا تھا، لیکن میں پھر بھی خود سے ان کا خیال رکھتی، ان کو وقت سے دعا دیتی، کبھی ان کے لیے ایک بہترین غذا تیار کرتی۔ صرف یہ نہیں، ہم دونوں ان کا خیال رکھتے تھے بلکہ باقی سارے ملازمین بھی وقتاً فوقتاً ان کا خیال رکھتے۔ ڈرائیور ہر وقت تیار رہتا کہیں اسپتال نہ جانا پڑ جائے، بلکہ ان کو باہر واک تک کرواتے اور جس طرح ڈاکٹر کہتا اس کی ہدایت پر عمل کرتے، اور یہ سارے کام ہم ملازمین کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور ایک دن وہ اچانک فوت ہو گئے۔ عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن الجھنوں نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر ان کی بیٹی بھی لندن سے واپس آ گئی اور میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے باپ کی میت پر دیکھا۔ باہر رہنے کے باوجود بھی اس نے بیہودہ لباس تک نہیں پہنا ہوا تھا۔ جب مالک کی تدفین کا وقت ہوا تو ان کے وکیل نے آ کر بتایا کہ پہلے ان کی وصیت سنی جائے۔ سب سے پہلے ان کی وصیت سنی گئی اور ان کی وصیت میں یہ بات تھی ان کو اپنے گھر کے صحن میں دفنایا جائے۔ اس لیے فوراً گھر کے صحن میں قبر تیار کی گئی اور ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا گیا۔ بمشکل 3 دن کا سوگ منانے کے بعد میری مالکن تو پھر سے نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو میں دیکھتی تھی کہ اس کو حقیقی طور پر دکھ تھا، اور وصیت کے مطابق ان کی تمام جائیداد میں 70% کی ان کی بیٹی مالک تھی اور 30% کی بیوی۔ لیکن میں نے ابھی تک ان دونوں میں اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی صبح و شام اپنے باپ کی قبر پر قرآن کی تلاوت کیا کرتی اور اسے بھی معلوم تھا کہ اس کی نئی ماں کو اپنے شوہر سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، اس لیے وہ ملازمین سے اپنے باپ کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کو اس بات کا شدید قلق تھا کہ وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکی۔ مجھے بھی اس کے دکھ کا اندازہ تھا کہ میرا باپ بھی نہیں تھا، اور میں جانتی تھی کہ بن باپ کی بیٹیوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی۔ اس لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مالک کے بیمار ہونے سے پہلے میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے بیمار ہونے کے بعد میں سارے دن کے لیے یہاں رہتی تھی۔ ان کے وفات کے بعد میں نے رات کو بھی یہاں رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کو میری ضرورت ہے، اور جب مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے ہر طرح کا سامان مہیا کیا تھا۔ ان کی بیٹی کو اب ضرورت تھی تو میرا فرض بنتا تھا کہ ان کی بیٹی کا ساتھ دوں۔ ویسے بھی گھر میں میرے بچے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ اکیلے نہ رہ سکتے، اس لیے میں بے فکر ہو کر یہاں رہتی تھی۔ جب میرے مالک کو مرے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو ایک دن صبح ان کی بیٹی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہی، لیکن اس کے انداز
میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں اس سے مالک کی باتیں کرتی رہی، لیکن وہ غیر دماغی سے مجھے جواب دیتی رہی۔ میں نے پوچھا، وی کیا ہوا ہے، مجھے بتا سکتی ہے؟ کہ اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ دن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے معمولات پر نظر رکھ رہی ہے، لیکن میرے معمولات غلط نہیں تھے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ اس سے بولنا کہ میری قبر کو دوبارہ کھلوائے۔ میں اس لیے آپ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ میرے باپ نے آپ کو کیوں کہا؟ میرے خواب میں آئے تھے تو مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری قبر دوبارہ کھلاؤ، لیکن انہوں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر کہا ہے، اور ان دنوں میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ان سے کتنی مخلص ہیں۔ صبح و شام ان کی قبر پر تلاوت کرتی ہیں، ان کے نام سے روزانہ صدقہ کرتی ہیں اور ہر روز درود دلواتی ہیں، ان کی قبر پر دیا جلاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے عزت کرتی ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مالکن قبر کھولنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گی، شاید اس لیے بابا نے مجھے کہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی پہنچ بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آسان کام نہیں تھا، یہ غیر قانونی بھی سمجھا جا سکتا تھا، اور پھر ایسی صورت میں جب گھر میں مالکن بھی موجود تھی جس کو اس کے شوہر کے غم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس نے یقیناً ہمارے خلاف محاذ کھڑا کر دینا تھا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے فتویٰ لیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواب کی بات ہے تو ہمیں اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ مولانا سے فتویٰ لینے کے بعد ہم نے قانون کے مطابق کام کیا اور ایک وکیل کے پاس جا کر ساری بات بیان کی۔ انہوں نے اس کا حل بتایا، بلکہ کورٹ سے اس چیز کا باقاعدہ پرمٹ نکلوایا۔ اس کام میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے بعد محلے کے وہ گورکن جنہوں نے پہلے قبر کھودی تھی ان کو ساتھ لے کر آئی۔ سارے ملازمین کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہم قبر کشائی کروانا چاہ رہی ہیں۔ میرے ساتھ مالک کی بیٹی بھی تھی اور وکیل بھی، اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے مالکن کچھ کہہ نہیں سکی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، اور گورکن نے دوبارہ قبر کھودی اور مٹی اٹھانے کے بعد جب اس نے اوپر سے سلیب اٹھائی تو میں حیران رہ گئی، بلکہ ہم سب کی حیرت اور خوف سے آنکھیں باہر آ گئیں، کیونکہ قبر تو بالکل خالی تھی، اس میں میت کا کوئی ایک ٹکڑا تک نہیں تھا۔ حالانکہ 2 ہفتوں میں میت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ سب کو فکر شروع ہو گئی کہ آخر میت گئی کہاں، کیونکہ گھر کے اندر قبر تھی اور پھر بھی میت غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اس قبر سے لاش غائب کہاں ہوئی؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جو سب کو حیران پریشان کر رہا تھا۔ مولانا، وکیل، گھر کے ملازمین اور ہم سب حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کے کہنے پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میت کہاں گئی تھی۔ میت کو کیسے ڈھونڈیں، اور بات بھی حیرت کی تھی، آخر کسی نے میت کا کیا کرنا تھا۔ لیکن وکیل نے سب سے کہا کہ یہ بات اس گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ مرنے والا اس معاشرے کا ایک باعزت فرد تھا۔ بات باہر نکلی تو اس کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں بنائیں گے، اور یہ انسان مرنے کے بعد بے عزت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے خود سے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ بات باہر کسی تک نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے باہر بات نہ کرنے سے میت مل تو نہیں سکتی تھی، اسے تو ڈھونڈنا ہی پڑتا، اور اس کے لیے کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑتا۔ ہم دونوں مالک کے لیے قرآن خوانی کرتی تھیں، لیکن اب قبر پر قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتی تھی تو پہلا خیال یہی تھا کہ میت کہاں ہوگی، اور نہ جانے اور کتنی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، کیونکہ لوگ اس طرح قبر سے میت نکال کر لے گئے ہیں، اور ان کا ارادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ مالک کی بیٹی اس ملک میں نہیں رہتی تھی، بہت سالوں سے ملک سے باہر تھی، اس لیے اسے یہاں کے قوانین کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ جہاں بھی جاتی تھی مجھے ساتھ لے کر جاتی، اور وہ کہیں بھی میرا تعارف اپنی ملازمہ کے طور پر نہیں کرواتی تھی، بلکہ یہی کہتی کہ میں ان کی آنٹی ہوں، اور یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جہاں تک ہو سکا اس کا ساتھ دوں گی، اور ہمارے مالک کی میت کو ڈھونڈنے میں اس کی پوری مدد کروں گی۔ ہم نے سب سے پہلے جا کر وکیل سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اسے گھر میں جب ہم نے مالکن سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا
کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میت لے جانے والے کون ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی عدت میں ہیں، جو کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ اس لیے ہم دونوں خود ہی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وکیل سے مشورہ کیا تھا اور وہ وکیل کے مشورے سے ہی ہم پولیس والوں کے پاس گئیں اور ان کو جا کر سارا مسئلہ بتایا۔ وہ لوگ تو اتنا عجیب و غریب کیس سن کر لینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مالک کے نام اور نیک نامی اور ہم سب کی گواہی کی وجہ سے ان کو کیس فائل کرنا پڑا، اور سب سے بڑی بات وکیل نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی کہ اس نے بھی قبر کو دیکھا ہے۔ ملازمین نے بھی الگ الگ جا کر گواہی دی اور مفتی صاحب نے بھی گواہی دی، اس لیے پولیس کو کیس ہاتھ میں لینا ہی پڑا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور قبر کھول کر اس کی تصویریں لے کر چلے گئے۔ پولیس اپنے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن پولیس بھی مکمل اندھیرے میں تھی کیونکہ مالک کے گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن سب سامنے تھے اور مالک کی قبر پچھلے لان میں تھی اور چوکیدار بھی سامنے کے رخ پر ہوتے تھے۔ پیچھے تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز ہم ملازمین سے کیا تھا، لیکن ملازمین کو کچھ معلوم ہوتا تو ہی بتاتے، لیکن ان سب کی سختی آئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو چوکیدار کی سختی آئی تھی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون آیا کون گیا۔ میت چوری ہوئی تھی اور یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی کیونکہ میت لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن چوکیدار کوئی نیا نہیں تھا، پچھلے کتنے سالوں سے یہاں پر چوکیداری کر رہا تھا اور وہ سب کیوں کرے گا۔ ایسے ہی ہم سب سے بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جب تم لوگ اسی گھر میں ہوتے ہو، کہاں رہتے ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ پولیس والے تو سب پر شک کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں ماں بیٹی سے بھی تفتیش کی، لیکن اس طرح تفتیش کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور ہمارے ملک کی پولیس بس روایتی طریقے اپناتی ہے اور ہر دوسرے بندے کو پکڑ کر تو کبھی کسی کو، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بات غلط ہوئی تھی کہ پولیس کے آنے سے جو بات کسی کو معلوم نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اس لیے مالک کی بیٹی نے پولیس والوں سے جا کر کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں کہ اسے کچھ معلوم نہ، کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، اور وہ اپنے روایتی طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رہنے دیجئے، ہم کیس خارج کروا دیں گے۔ پولیس تو صرف میرے مالک کے نام کی وجہ سے ہی کام سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ جب ہم نے خود کیس خارج کی بات کی تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس طرح ہم نے کیس خارج کروا دیا۔ لیکن ہمیں جو ایک چھوٹی سی امید لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ملازمین اور مالک کی بیٹی اس مسئلے کو لے کر بہت پریشان تھے اور اپنی جگہ دعا کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ مل جائے، بلکہ ہم سب اپنی جگہ جاسوسی بھی کرتے پھر رہے تھے، اب پرانی باتیں یاد کرتے، کوئی ایسی بات یاد کرتے جس سے ہمیں کوئی ہلکا سا کلیو مل جائے، لیکن کوئی بات بھی یاد نہیں آتی تھی۔ قبر سے لاش کو نکالنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے اور ہم لوگ تو صبح و شام قبر پر جاتے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ قبر کھودی ہوئی ہو، اس لیے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر لاش نکالی گئی ہے تو پہلے 2 دنوں کے اندر ہی ہوا ہے، لیکن پہلے 2 دنوں میں اتنے سارے لوگ گھر میں آئے تھے، یہاں سب سے تفتیش شروع کروائی جاتی جو کہ ناممکن کام تھا۔ لیکن ان سب میں سے مجرم کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈیڑھ سے سوئی نکالنے جیسا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تھی کہ مالک کی بیوی اس مسئلے کو لے کر بالکل بھی پریشان نہیں تھی، ویسے ہی مطمئن دکھائی دیتی تھی جیسے ہمیشہ رہتی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یا وہ جانتی تھی کہ لاش کہاں ہے۔ ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے جو کرنا تھا ہمیں خود ہی کرنا تھا، لیکن کوئی رستہ بھی نظر آتا تو ہی کچھ کر سکتے تھے۔ اور پھر ہمیں امید کی کرن نظر آئی کیونکہ ایک دن ہمارے مالک کے قریبی دوست ان سے ملنے آئے، اور جب معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کی بیٹی سے تعزیت کی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں اور ان کا بیٹا اس وقت بھی آرمی میں ہے۔ مالک کی بیٹی نے فوراً ان کو ساری بات بتائی۔ وہ سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بات کا کھوج لگائیں گے، بلکہ خود انٹیلیجنس سے ریٹائرڈ تھے اور ان کا بیٹا خود بھی انٹیلیجنس میں تھا، اس لیے ان کے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں تھا، اور ہم دونوں پھر سے پر امید ہو بیٹھے تھے۔ ہمیں بھی امید کی کرن نظر آئی، لیکن ہم نے یہ بات اپنی مالکن سے چھپا لی۔ ہم نے ان کو بھنک بھی نہ لگنے دی کہ ہم
اب ہم بھی اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی اور کچھ دنوں بعد وہ دونوں باپ بیٹا واپس ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے پولیس سے وہ ساری چیزوں سے منگوا کر دیکھیں جو پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے فائل بنا رکھی تھی، اور ہم سب سے بھی پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ ہم نے ان کو ساری باتیں تفصیل سے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہوا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے، اور وہ کیا ہے وہ معلوم کر لیں گے۔ ہم نے اس کو یقین دلایا کہ ہم سب ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے، ہمیں بس ہر صورت میں اپنے مالک کی میت واپس چاہیے۔ انہوں نے اپنی تفتیش میرے مالک کے اثاثوں کے ذریعے کرنا شروع کی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد کی 70% کی مالک، کیونکہ ان کی بیٹی تھی اس لیے ان کی 2 کمپنیاں ان کی بیٹی کے حصے میں آئی تھیں اور 1 کمپنی ان کی بیوی کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ بینک بیلنس میں بھی اسی طرح ان دونوں کا حصہ تھا، اور وہ سب چیزیں تو ان دونوں کو پہلے ہی دے چکا تھا۔ کمپنی وغیرہ ان دونوں کے نام کی تھی، جو یہ لوگ بغیر کمپنی کو اوپن بھی کر چکی تھی۔ مالک کے دوست نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی بات جانتا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو کہ میت چوری ہوئی ہوگی؟ ایسے ہی مجھے یاد آیا کہ مالک کے 2 دانت سونے کے تھے، شاید اس کی وجہ سے ہوا ہو، اس لیے میں نے یہ بات ان کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ 100% یہی بات ہوگی، ان کے دانت چوری کرنے کے لیے ان کی میت کو قبر سے نکالا گیا ہوگا۔ لیکن یہ کام کس نے کیا ہے، یہ سوال بھی ابھی تک وہیں کا وہیں تھا۔ وہ لوگ اکثر ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے، اس لیے ان دونوں نے بھی نوٹ کر لیا کہ ہم گھر کے ملازمین تک اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں، اور جو بات وہ لوگ پوری تفصیل سے بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پرانی سے پرانی بات اپنی یادداشت سے نکال کر ان کو بتاتے ہیں کہ شاید کوئی مدد ہو سکے۔ لیکن ان کی بیوی بھی بالکل بھی اس میں دلچسپی نہیں لے رہی، اور نہ ہی کبھی اس نے پوچھا کہ کیس کا کیا بنا ہے۔ اس لیے ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ شاید وہ اس میں شامل ہو، اور یہ بات تو میرے دماغ میں بھی تھی، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ہم سارے ملازمین کا بایو ڈیٹا نکالنے کے ساتھ مالک کی بیوی کا بھی پرانا ڈیٹا نکالا، تو معلوم ہوا کہ کسی وقت میں ماڈل ہوا کرتی تھی، لیکن مالک سے شادی کے بعد انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ دی۔ لیکن جس دور میں یہ ماڈلنگ میں آئی تھی اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن بعد میں ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کے بعد بیٹا کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ انہوں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا ان کا بیٹا بھی ہے، اور ان کا بیٹا کہاں تھا یہ وہ سوال تھا جو براہ راست ان سے ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ ان انکل کا میرے مالک سے بالکل بھائیوں والا تعلق تھا، اور وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے میت پر نہیں پہنچ سکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو انصاف دلائیں۔ مالک کے دوست تو یہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کا بیٹا دانتوں والی لائن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک چور بازار تلاش کر لیا جہاں اس طرح کے دانتوں کو بیچا جاتا تھا، اور وہاں معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں ہی کوئی لڑکا یہاں پر 2 دانت بیچ کر گیا، لیکن اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ وہ لوگ کام کر رہے تھے جہاں پر ان کی مدد کی ضرورت ہوتی، ہم سب ان کی مدد کرتے، لیکن یہ سارا کام بالکل انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر ان دونوں باپ بیٹے کو اکٹھے ہی معلومات ملی۔ جو لڑکا دانت بیچ کر گیا تھا اس کی معلومات بھی مل گئیں، اور اس کے بیٹے کی معلومات بھی مل گئی، اور جب ان دونوں نے اپنی معلومات ایک دوسرے کو شیئر کی تو یہ جان کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ وہ ایک لڑکا تھا، یعنی وہ لاش اس عورت کے بیٹے نے نکالی تھی۔ اب اس کو پکڑنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے اس آدمی کے بیٹے نے اپنے سروسز استعمال کر کے دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کروایا، کیونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تو نہیں آتا تھا، وہ تو اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس طرح پولیس کو ہر قسم کی معلومات مل گئیں، یعنی پکی پکائی کھیر مل گئی، تو اس نے بھی اس کیس کو اوپن کر دیا۔ بلکہ میری چھوٹی مالکن جا کر باقاعدہ اس کیس کو ری اوپن کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ اور جب اس نے ساری بات ہمیں بتائی تو ہم سب بھی حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی اپنی ماں کے پیسوں پر پل رہا ہے، اس کی ماں نے شادی ہی پیسوں کے لیے کی تھی، اور وہ اس کو ہمیشہ پیسے دیتی رہی تھیں، اور اسی وجہ سے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گیا تھا۔
جب اس کا شوہر بیمار ہوا تو اس کی ماں کو بھی فکر پڑ گئی کہ کہیں اس کا شوہر تمام جائیداد اپنی بیٹی کے نام نہ کر دے، اس لیے اس بیماری کے دنوں میں ہی اپنا اور اپنے شوہر کے نام کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا اور بلینک چیک پر سائن کروا لیے، پیسے نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس آدمی کے خفیہ لاکر میں ہر وقت کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی پڑی رہتی ہے، لیکن وہ لاکر فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا، اس لیے وہ فوت ہوا تو اسے دن رات کو اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ اس نے قبر اپنے گھر میں کروائی ہے، اگر وہ قبرستان میں ہوتی تو زیادہ آسانی رہتی، لیکن شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے وصیت کر دی تھی کہ گھر میں قبر کرنا۔ رات میں جب سب واپس جا رہے تھے اور تمام ملازمین بھی مصروف تھے تو وہ خاموشی سے صحن میں نکل گیا۔ میت نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس نے جلدی سے وہ میت نکالی اور قبر دوبارہ بند کر دی، اور میت کو انہوں نے ایک بوری میں ڈال کر لے گئے، کیونکہ اس وقت ٹینٹ والے سامان لے کر جا رہے تھے، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام دیا گیا۔ اس نے نہ صرف ان کے دانت بلکہ ان کے گردے اور اس طرح کی چیزیں جو بیچی جا سکتی تھی اور نکالی جا سکتی تھی اس نے نکالی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کا انگوٹھا بھی کاٹ کر دوسرے دن ساتھ لے آیا، جس سے وہ لاکر چلتا تھا۔ اس سے لاکر کو کھول کر ان لوگوں نے وہاں سے سب نکال لیا، لیکن میت انہوں نے ایک پرانے قبرستان میں قبر کھود کر دفن کر دی ہے۔ کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس میں ہماری مالکن بھی برابر کی شریک تھی، اس لیے پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، اور جس دولت کی خاطر انہوں نے اتنا گھنونا کام کیا تھا، ان کے لیے کچھ کام نہ آ سکی۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔